السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج کی یہ کہانی ان دلوں کے لیے ہے جو رات کے سناٹے میں چپ چپ کر روتے ہیں، جن کے طاقت کیے آنسوؤں سے گیلے ہو جاتے ہیں، اور جو ہر روز اللہ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں: یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری زندگی سے ہر پیاری چیز کیوں چلی جاتی ہے؟ میں نے تو صرف محبت کی تھی، پھر درد ہی کیوں ملا؟ میں نے تو محنت کی تھی، پھر بربادی ہی کیوں ملی؟ دوستوں، ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اللہ ہم سے ہماری کوئی بہت پیاری چیز چھین لیتا ہے۔ کبھی کوئی اپنا، کبھی کوئی رشتہ، کبھی کوئی سپنا، کبھی کوئی نوکری، کبھی کوئی عزت، اور کبھی کوئی سہارا۔ اور جب وہ چیز ہم سے دور ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ سانس تو چل رہی ہوتی ہے مگر زندگی رک سی جاتی ہے۔ انسان سجدے میں گر کر روتا ہے اور کہتا ہے: یا رب، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے مجھے یہ خوشی دی ہی کیوں تھی جب چھیننی تھی؟ تو نے میری دعا کیوں نہیں سنی؟ آج میں آپ کو پیرانے پیر سلطان الاولیاء غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ثنا کا وہ جواب سننے جا رہا ہوں جو پتھر دل کو بھی رلا دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ دوستوں، سوچو، بغداد کی وہ مقدس محفل، نور ہی نور، ذکر ہی ذکر، اور غوث اعظم اپنی روحانی نظر سے لوگوں کے دل پڑھ رہی ہے۔ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان میں ایک نوجوان ایسا تھا جس کا چہرہ چھایا ہوا تھا، آنکھوں میں نیند نہیں، دل میں سکون نہیں، اور سینے میں بس ایک طوفان۔ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، شادی جہاں ہونے والی تھی وہاں سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اور اپنے ہی اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ محفل ختم ہوئی، وہ لرزتے قدم اٹھا کر غوث اعظم کے قریب آیا اور روتی ہوئی آواز میں بولا: یا غوث اعظم، میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے چھین لی جاتی ہے۔ میں جس چیز کے لیے دعا کرتا ہوں وہ ملتے ملتے دور ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کو میرا رونا پسند ہے؟ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ یہ صرف اس نوجوان کا سوال نہیں تھا، یہ ہر اس دل کا سوال تھا جو آج بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ غوث اعظم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: بیٹا، تو سمجھتا ہے تیرا رب تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تو یہ سوچتا ہے کہ تیرا رب ظالم ہے؟ نوجوان رو کر بولا: اگر محبت کرتا ہوتا تو اتنا درد کیوں دیتا؟ تب غوث اعظم نے ایک ایسی مثال دی جو صدیوں تک روح کو ہلا دینے والی ہے۔ فرمایا: سوچ، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیل رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر زمین پر ایک بہت خوبصورت رنگ برنگی چیز پر پڑتی ہے۔ وہ چمک رہی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کھلونا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ دوڑ کر اسے پکڑنا چاہتا ہے، سینے سے لگانا چاہتا ہے، لیکن وہ کھلونا نہیں، وہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ اسی وقت اس کے باپ کی نظر اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔
باپ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بیٹا موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے بیٹا آرام سے کر رکھو، یہ کھلونا مت پکڑو؟ نہیں، وہ بھاگ کر آتا ہے، زور سے بچے کے ہاتھ پر تھپڑ مارتا ہے، اسے دھکا دے کر دور گرا دیتا ہے۔ سام بھاگ جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس کا کھلونا چلا جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے سوچتا ہے میرے باپ کتنا ظالم ہے، اس نے مجھے میرا کھلونا چھین لیا، اس نے مجھے مارا۔ مگر حقیقت کیا تھی؟ باپ نے اسے زندہ رہنے کے لیے رلایا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا۔ غوث اعظم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا بیٹا تو بھی اسی بچے کی طرح ہے، جن چیزوں سے تو محبت کر رہا تھا وہ رنگ برنگی سانپ تھے، تجھے ان کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی مگر اللہ ان کا زہر دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے تیرا کھلونا چھینا کیونکہ وہ تیری جان کا دشمن تھا۔ تو رو رہا ہے کہ مجھے درد ملا، اور تیرا رب خوش ہے کہ اس نے اپنے بندے کو بچا لیا۔ غوث اعظم نے سانپ والی مثال دے کر جب خاموشی اختیار کی تو محفل میں ہر دل کانپ رہا تھا۔ اس نوجوان کے آنسو تھم چکے تھے لیکن سینے کا درد ابھی زندہ تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا حضور میں مان گیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، مگر درد بہت ہوتا ہے جب کوئی اپنا بچھڑ جائے، جب محنت کی کمائی ڈوب جائے، جب امید ٹوٹ جائے تو دل جل کر رہ جاتا ہے۔ کیا اللہ بنا اتنا توڑے بھی تو سنوار سکتا ہے؟ غوث اعظم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے بیٹا جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے بنانے میں اتنی ہی زیادہ آگ لگتی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور مثال دی جو روح کو ہلا دینے والی تھی۔ فرمایا کبھی سونار کی دکان دیکھی ہے؟ جب گندا ملا جلا سونا سونار کے پاس آتا ہے کیا وہ اسے الماری میں رکھ دیتا ہے؟ کیا وہ صرف پانی سے دھو دیتا ہے؟ نہیں، وہ اسے بھٹی کی تیز آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اگر اس سونے میں زبان ہوتی تو وہ چیخ چیخ کر کہتا مجھے کیوں جلا رہی ہو، مجھے باہر نکالو، میں پگھل رہا ہوں، میں ختم ہو جاؤں گا۔ مگر سونار اسے باہر نہیں نکالتا جب تک وہ بالکل پگھل نہ جائے، جب تک اس کی ساری ملاوٹ، اس کا سارا میل، اس کی ساری گندگی جل کر ختم نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ آگ سے نکلتا ہے تو بھی آرام نہیں ملتا۔ سونار اس پر ہتھوڑا چلاتا ہے، اسے پیٹتا ہے، اسے شیپ دیتا ہے۔ اب بیٹا کیا سونار اس سونے کا دشمن ہوتا ہے یا وہ اسے بادشاہ کے تاج کے قابل بنانا چاہتا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا بیٹا تو بھی اسی سونے کی طرح ہے۔ دنیا کی محبت، لوگوں کا غرور، مال کا نشہ، نفس کی خواہش، یہ سب وہ میل ہے جو دل پر جم جاتا ہے، اور اللہ تجھے غم کی آگ میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تیرا دل صاف ہو جائے، تاکہ تو کندن بن جائے۔ تو سمجھتا ہے اللہ تجھے جلا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تجھے چمکا رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور مثال دی، کپڑے کو دیکھو، جب وہ میلا ہوتا ہے دھوبی اسے پتھر پر پٹک پٹک کر مارتا ہے۔ دیکھنے والا سوچے گا یہ تو کپڑے کا دشمن ہے، مگر دھوبی جانتا ہے اگر یہ نہ پیٹا گیا تو کبھی صاف نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور، مالی جب درخت کو کاٹ چھانٹ کرتا ہے،
ہری بھری شاخیں کاٹ دیتا ہے۔ درخت اگر بول سکتا تو کہتا تم نے مجھے برباد کر دیا، مگر مالی جانتا ہے اس کے کاٹ چاند کر بعد میٹھا پھل لگتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا بیٹا اللہ تیرا مالی ہے، وہ تیری زندگی سے ان چیزوں کو کاٹ رہا ہے جو تجھے اس سے دور کر رہی تھیں، تاکہ کل تو صبر، یقین اور نور کا پھل دے۔ میں پھر بالکل خاموش تھی، صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ غوث اعظم نے آخری بات غوث اعظم نے جب سونے، کپڑے اور مالی کی مثالیں بیان کیں تو اس نوجوان کا دل بالکل پگھل چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا حضور، اگر یہ سب اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو پھر بندہ کرے کیا؟ اس درد کے ساتھ جیے کیسے؟ غوث اعظم نے فرمایا بیٹا اس درد کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے رضا بالقضا۔ نوجوان نے کہا رضا بالقضا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، دل سے کہہ دینا یا اللہ میرا دل کچھ اور چاہتا تھا، مگر تو جو چاہتا ہے وہ میرے سوچ سے کہیں بہتر ہے، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اپنے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ غوث اعظم نے بہت ہی نرمی سے کہا ہو سکتا ہے اللہ نے تم سے شیشہ اس لیے چھینا ہو کیونکہ وہ تمہیں ہیرا دینا چاہتا ہے، مگر تم شیشے کے لیے رو رہے ہو، اس لیے ہاتھ خالی ہیں۔ پھر آپ نے ایک دل کو جیت دینے والی بات فرمائی بیٹا جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اسے دنیا سے توڑ دیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ سے جڑ جائے۔ وہ نوجوان زور زور سے رونے لگا۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا حضور، میرا رب مجھے کھو نہیں رہا، وہ مجھے پا رہا ہے۔ غوث اعظم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اللہ تمہیں صبر کا وہ مقام عطا کرے جہاں درد بھی عبادت بن جائے اور آنسو بھی دعا۔ اور پھر آخری بات جو ہر ٹوٹے دل کے لیے مرہم ہے، یاد رکھ اللہ جب چھینتا ہے تو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلند کرنے کے لیے، وہ جب گراتا ہے تو توڑنے کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے۔ نوجوان اٹھ کر گیا، مگر وہ جو رو کر آیا تھا وہ مسکراتا ہوا گیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا میرا درد میری سزا نہیں، میری تربیت ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم سب بھی اسی نوجوان کی طرح ہیں۔ کسی نے اپنا کھو دیا، کسی نے کام، کسی نے سکون اور کسی نے اپنی ہنسی، مگر یاد رکھو اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا، وہ تمہیں کندن بنا رہا ہے۔ آج سے شکوہ چھوڑ دو اور سجدے میں کہہ دو یا اللہ جو تو نے دیا اس پر بھی تیرا شکر، جو تو نے لے لیا اس پر بھی تیرا شکر، تو جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات کسی ٹوٹے ہوئے دل تک پہنچ جائے تو شاید کسی کی زندگی بچ جائے۔ اس پیغام کو ضرور شیئر کرو، کسی کے لیے تم ہی اللہ کا بھیجا ہوا محرم بن جا سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو صبر، یقین اور رضا عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔